روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ مذہبی عدالت کے ججوں نے اسے موت کی سزا دی۔ سزا کا حکم سنتے ہی برونو نے کہا، میرے جج مجھے موت کی سزا کا حکم سناتے ہوئے مجھ سے زیادہ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اسے 8 دن کے لیے جیل میں رکھا گیا تاکہ وہ تائب ہو سکے، لیکن توبہ کیسی! اسے آگ میں کودنے کے لیے کہا گیا تو وہ بے خوف آگ میں کود پڑا۔ آج سے 400 سال پہلے روم میں برونو کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس نے اس امر پر اصرار کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ مغرب میں 1000 سال کلیسا کا اقتدار رہا۔ اس طویل زمانے میں نہ صرف انسانی جسم کو زنجیروں میں جکڑا گیا بلکہ انسانی ذہن کو بھی قید کر دیا گیا تھا۔ انسانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے نہایت خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ لوگوں کو شکنجوں میں کس کر ان کی ہڈیاں چور چور کی جاتی، جسموں سے گوشت کنگھیوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں سے جدا کیا جاتا، آنکھوں میں گرم سلائیاں بھر دی جاتی، جسم کے نازک حصوں کو آتش سلاخوں سے داغا جاتا، زندہ انسانوں کی کھال کھینچ لی جاتی، آگ کے شعلوں میں جھونک دیا جاتا، سانپوں اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے تہہ خانوں میں پھینکوا دیا جاتا، لکڑی کی طرح جسموں کو آروں سے 2 ٹکڑے کرایا جاتا، دیگوں میں بند کر کے آگ پر رکھ دیا جاتا، شاہی عمارتوں کی بنیادوں میں ہزاروں جنگی قیدیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ملحدوں کی عورتوں کی سر بازار عصمت زری کرائی جاتی، عورتوں کو چھاتیوں سے باندھ کر قلعے کی فصیل سے لٹکا دیا جاتا، انسانوں کو بھوکے شروں سے پھڑوا دیا جاتا، ہاتھیوں کے پاؤں تلے نیچے کچلوا دیا جاتا، زبان تالو سے کھنچوا کر باہر نکال لی جاتی، زندہ آدمیوں کو دیوار میں چنوا دیا جاتا، مذہب کے نام پر معصوم اور بے گناہ انسانوں کا بے دریغ خون بہایا گیا۔ فرانس میں 3 بار تولیومیو کا قتل عام مذہب کے نام پر کیا گیا۔ سلیم عثمانی نے 25,000 بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ دوسری جانب شاہ اسماعیل صوفی نے 20,000 کو لقمہ شمشیر انسانوں کو پہنایا۔ ماضی میں یورپ میں کالی وبا پھیلی تو مذہب کے ٹھیکیداروں نے کہا کہ اس کا باعث یہودی ہیں، چنانچہ یہودیوں کو چن چن کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے نہایت بے دردی سے بدھوں کا استحصال کیا۔ تقسیم ہند کے موقع پر مذہب کے نام پر کم و بیش 15 لاکھ بے گناہ انسان نہایت سفاکی سے قتل کر دیے گئے۔ تمام مذاہب نے تشدد کی مذمت کی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اکثر اوقات بدترین تشدد مذہب کے نام پر ہی روا رکھے گئے ہیں۔ 16ویں صدی میں جہاں یورپ میں عدم رواداری اپنی انتہا پر تھی، جنوبی ایشیا میں رواداری کا دورہ تھا۔ پروفیسر فلپ لکھتا ہے، یورپ کے قرون وسطیٰ کی فکری تاریخ میں مسلم اسپین نے انتہائی درخشاں ابواب تحریر کیے۔ 8ویں اور 13ویں صدی کے دوران عربی بولنے والے ساری دنیا میں تہذیب و تمدن کے مشعل بردار تھے۔ مزید برآں انہی کی کوششوں سے قدیم سائنس اور فلسفے کی بازیابی ہوئی۔ انہوں نے اس علم میں اضافہ کیا اور اس کو دوسرے تک اس طرح پہنچایا کہ مغرب نشاط ثانیہ سے آشنا ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یورپ میں رواداری اور سیکولر خیالات کو فروغ دینے میں عرب مفکرین نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا، اور قومی ریاستوں کو کلیسا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جن دلیلوں کی ضرورت تھی وہ سیکولر مفکرین نے ہی فراہم کی۔
18ویں صدی صنعتی انقلاب، سیاسی انقلاب اور روشن خیالی کے عروج کی صدی تھی۔ والٹر روسو، مونتسکیو، او بلاخ، دیدرو، کانٹ سمیت بے شمار ایسے مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے معاشرتی اقدار و افکار کا رخ ہی بدل دیا۔ تاریخی اعتبار سے امریکہ عہد جدید کی پہلی سیکولر ریاست ہے، مگر جس سماجی انقلاب کی وجہ سے سیکولر اداروں اور فکروں کے اثرات یورپ اور ایشیا میں نمودار ہوئے، وہ فرانس کا انقلاب عظیم تھا۔ اس کے باعث یورپ میں ملوکیت، فیوڈلزم اور کلیسیا کی بالادستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور جاگیرداری نظام کے تینوں ستون گرا دیے گئے۔ مغرب نے رواداری کی زنجیروں کو توڑ کر نئے علم اور سائنس کی بنیاد ڈالی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کی شکل بدل گئی، اور دوسری طرف اسلامی فکر میں جمود کا بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلم معاشرہ جمود کا شکار ہو گیا۔ تلاش و تحقیق، تجزیہ اور مشاہدے کی روایت کو علماء دین اور صوفیاء کرام نے نہ صرف ترک کر دیا تھا بلکہ وہ قرون وسطیٰ کے روشن خیال مسلمان مفکروں کو کافر ملحد کے لقب سے نوازتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دلدل میں ایسے پھنسے کہ پھر کبھی نہ نکل سکے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ یورپ جہاں عدم رواداری انتہا پر تھی، اب رواداری انتہا پر ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں جہاں رواداری انتہا پر تھی، آج عدم رواداری انتہا پر ہے۔ آج کا عہد عقل اور منطق کا عہد ہے۔ آج عقل آزاد ہے۔ سائنسدانوں، فلسفیوں اور سیاسی مفکروں نے فرسودہ عقائد و نظریات کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ جمہوریت، مساوات، تقسیم اختیارات، آزادی اور امن جیسے تصورات کی پوری دنیا پر حکمرانی ہے۔ دنیا نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ آج ہم پوری دنیا کے ہم سفر بننے کی بجائے پیچھے کی سمت سفر کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں جنونی اور انتہا پسند سمجھا جا رہا ہے۔ آج ہم چند ہزار لوگوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں، ہمیں نفرت کا سوداگر قرار دیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان وہیں پر کھڑا ہے جہاں صدیوں پہلے یورپ کھڑا تھا۔ ہمیں علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ مذہبی عدم رواداری کی آگ میں جل رہا ہے۔ تشدد اور دہشت گردی نے ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ جمہوری قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے ماضی میں جس طرح سے انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا، اس صورتحال نے بد سے بدتر بنا دیا ہے۔ عسکریت پسندی، تعلیمی نظام میں قدامت پرستی، داخلی اور خارجی پالیسیوں میں تبدیلی اور ملک کو ایک ترقی پسند نظام کی طرف بڑھانے کے سوا نجات کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جبکہ دوسرا ہر راستہ صرف اندرونی شکست و ریخ اور تباہی کی جانب جاتا ہے۔ یہ بات ہم جتنی جلدی سمجھ لیں گے اتنی لیے ہمارے لیے بہتری ہوگی، اور ملک میں خوشحالی، رواداری، امن، چین کا دورہ ہوگا۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔